Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dearest viewers. Thank you very much for the feedback on the last video جو ہم نے انڈیا اور کینیڈا کے ریلیشن کے اوپر کی تھی. اینڈ آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ورلڈ میری ٹائم ڈے اینڈ ود پرٹیکولر فوکس آن دی بلو اکانومی نیڈس آف دس کنٹری. سو پہلی تو جسٹ آپ لوگوں کو پرائز کرنے کے لیے آئی وانٹ ٹیل یو کہ واٹ از ورلڈ میری ٹائم ڈے. انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن ہے, ایک یو این کے اندر یہ کام کرتی ہے. پاکستان از اے سگنیٹری ٹو دیٹ. یہ ہر سال ورلڈ میری ٹائم ڈے کا انعقاد کرتی ہے. اس کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جی اس نے 1978 سے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر سال ورلڈ میری ٹائم ڈے بنائیں گے سپتمبر کے آخری ہفتے کا جو ٹیوزڈے ہوتا ہے. اس دفعہ وہ 28 میں تھا, آج 29 ہے, تو یسٹرڈے وی سیلیبریٹڈ. اس کی جو تھیم تھی وہ تھی اس دفعہ پولوشن کنٹرول, یعنی سمندر میں تیل نہ گرے جس کی وجہ سے سی لائف کو نقصان نہ پہنچے اور جو ریسورسز ہیں وہ کرپلڈ نہ ہوں. سو ایوری ایئر وی سیلیبریٹ دس تھنگ ورلڈ میری ٹائم ڈے. ورلڈ میری ٹائم ڈے کے ریفرنس سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک میری ٹائم نیشن کے طور پہ اپنے آپ کو دنیا میں نہیں منوا سکتا. کس سینس کے اندر؟ اس سینس کے اندر کہ جو اللہ نے وسائل دیے ہیں ہمیں, 1000 کلومیٹر کی ہماری کوسٹ لائن ہے سر کریک سے لے کر جیوانی تک ایران کے پاس, اور ہمارا ایک ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے بہت بڑا, آلموسٹ 5th پروونس ہے, وہ ریسورسز سے بھرا ہوا ہے. اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت اگر اللہ نے ہمیں 100 روپے کا پوٹینشیل دیا ہے اکانومی میں, تو اس میں سے 25 سے 30 روپے سمندری ذرائع سے. ہاؤیور ہم غالباً اس میں سے صرف 5 روپے اس وقت ان کیش کر رہے ہیں اور باقی کے 20-25 روپے جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح ٹیپ نہیں کر سکے ابھی تک. یعنی جو ہماری پالیسیز ہیں, جو ہماری ویژن ہے, اس میں سم ہاؤ ہم اس کو نہیں لا سکے بیکاز آف آر کانٹیننٹل مائنڈ سیٹ. بیکاز کے جو میجورٹی ہیں ان کا سمندر سے تعلق نہیں ہے. اس پاپولیشن کا اگر ہماری 24 کروڑ پاپولیشن ہے تو میجورٹی کا پاپولیشن کا سمندر سے کوئی تعلق نہیں ہے. فار ایگزامپل KPK کا, پنجاب کا تعلق نہیں ہے, بلوچستان کا تعلق ہے لیکن وہ اور طرح کا تعلق ہے چونکہ بڑی غربت ہے. سندھ کا بھی جو بیلٹ کراچی کے علاوہ لگتا ہے اس میں بڑی غربت والی بیلٹ ہے, ٹھٹا اینڈ آل دیٹ تھنگ. سو وہ صرف فشنگ کرتے ہیں اور جس سے کہ وہ اپنا روزگار کماتے ہیں. تو جو ایک کانسیپٹ ہے میری ٹائم ڈیولپمنٹ کا وہ ابھی تک ہم نہیں کر پائے. میں مثال دیتا ہوں کہ پہلے میں آپ کو سمجھاؤں کہ بلو اکانومی ہوتی کیا ہے. بلو اکانومی 2010 سے یہ ٹرم شروع ہوئی ہے. بلو اکانومی سے مراد ہے کہ جتنے سیگمنٹس ہیں جو سمندر جن کا تعلق ہے ان سب کو انٹیگریٹ کیا جائے آپس کے اندر. ان سب کی انٹیگریشن ہو, ایک ہیرارکی ہو, ایک نارمن کلیچر ہو, اس کے تحت وہ کام کریں تاکہ ہمیں ڈیویڈنڈ ملے. یورپ فار ایگزامپل $500 بلین کماتا ہے ہر سال اپنی میری ٹائم اکانومی سے. چائنا جو آج سے 20 سال پہلے اس کی جو ٹوٹل اگر وہ 100 روپے تھے اس کے پاس اکانومی میں, اس میں سے وہ 35 روپے سمندر سے کماتا تھا, اب وہ 56 روپے کماتا ہے. ہم 36.4 روپے تک سمندر سے کما سکتے ہیں اس وقت. اوور آل ہم $50 بلین سال میں کما سکتے ہیں. یاد رہے کہ ہم IMF سے $1 بلین کے لیے ان کی بہت ساری شرطیں مانتے ہیں. ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے مگر سم ہم اس کو کیپٹلائز نہیں کر پاتے بیکاز آف آر پالیسیز کا جو فقدان. دیکھیں ABC ہے, اگر آپ اس کو BCA بولیں گے, CBA بولیں گے, کسی کی مرضی بولتا رہیں, رزلٹ کب آئے گا جب ہم ABC بولیں گے. ہمارا ایشو ہے کہ ہمارا ABC کی لائن ٹھیک نہیں. کیسے ٹھیک نہیں؟ ایسے ٹھیک نہیں ہے کہ فار ایگزامپل ہماری ایک مرچنٹ میرین پالیسی ہے. یہ پالیسی مرچنٹ شپ کو ریگولیٹ کرتی ہے. اس کے بہت سارے کلاز ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیل بیکاز آئی جسٹ وانٹ ٹو ایجوکیٹ یو آن دس سبجیکٹ. یہ 20 سال کے لیے بنائی گئی 2001 میں, تو اٹ واز سپوز ٹو بی کہ اس کو ریوائز کیا جائے 2020 میں. امیجن کریں کہ 2001 میں کیا صورتحال تھی, ابھی کیا صورتحال ہے. لیکن اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ 2019 میں ہم نے اس کو 10 سال کے لیے بڑھا دیا کہ جی یہ 2030 تک یہی رہے گا. آپ امیجن کریں, یعنی ایک چیز جو کہ 2019 میں بھی اگر ہم اس کو امینڈ کرتے تو وہ بہت لیٹ تھا, لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہی ویلڈ ہے 2030 تک. امیجن کریں آپ اس کا کتنا افیکٹ پڑے گا ہمارے اوپر. یعنی وی آر کنٹینٹ ود دیٹ. صرف اس ایک پالیسی میں لوپ ہول کی وجہ سے, کسی کی کوئی کرپشن کوئی بیمانی کی بات نہیں ہو رہی ہے, ایک لوپ ہول کی وجہ سے
اگر ہم 4 روپے کما سکتے ہیں یہ شپنگ سے تو ہم 12 نہیں کما رہے ہیں، یعنی 3 روپے 4 آنے کا لاس ہو رہا ہے. نو کرپشن از انوالو، نتھنگ از انوالو. بس اس کی وجہ سے ہمیں یہ والا ایشو آ رہا ہے. اسی طرح ہمارے پاس اگر اس کی بات کریں، میرین ٹورزم کی بات کریں، اس میں ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے. ہمارا بلوچستان ہے، کنڈ ملیر ہے، مطلب یہ گورا یہاں پر آ جائے تو وہ پاگل ہو جائے. بیوٹیفل ایریا، بیوٹیفل بیچز، لیکن ہمارے پاس اس کو ڈیولپ کرنے کا طریقہ نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، لوگوں کو یہ لگتے ہیں، پھر وہ لوگ فیری سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے. سو دیر آر لاٹ آف ایشوز جو ہم بڑے آرام سے ایڈریس کرتے ہیں. 18 امینڈمنٹس کے بعد ہماری جو یہ پاورس ہیں یہ شفٹ ہو گئی ہیں کچھ، اس کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے. سو ہمارا ایشو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ABC کا کیسے. ہمارا ایک ویژن ڈاکومنٹ ہے، یونائٹڈ نیشن نے ایک اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ گول دیے ہیں، یعنی کہ کیسے آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. اس میں ایک اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ گول نمبر 14 جو ہے وہ ہے لائف انڈر سی، جس کا مطلب ہے کہ بلو اکانومی کے جو سمندر اور اس کے وسائل ہیں ان کو کیسے ہم نے ٹیپ کرنا ہے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے. یہ ہم نے مان لیا. ہمارا ایک ویژن ڈاکومنٹ ہے، نیٹ پہ موجود ہے، 81 پیج کا ڈاکومنٹ ہے، اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ گول. ویژن ڈاکومنٹ یعنی جو خواب ہے ہمارا کہ پاکستان 2030 میں کیا ہوگا. خواب کیا ہے ہمارا؟ 2030 میں ہماری تھرائیونگ اکانومی ہوگی اور وی ول بی این ایمبیشیس نیشن. تھرائیونگ اکانومی میں 30 روپے کو ہم شامل ہی نہیں کر رہے، 70 روپے میں ہم تھرائیونگ اکانومی کر رہے ہیں. اگر 30 روپے اور ایڈ کر لیں گے تو اکانومی باقی تھرائیونگ ہوگی. اسی کے اندر ہمارا گول ہے کہ ہم پاورٹی کو 10% پہ لے کے آئیں گے 2030 میں، اور اس میں ہم اتنا بڑا چنک 30 روپے 25 سے 30 روپے میں صرف 5 روپے ان کیش کر رہے ہیں اور باقی پیسہ ہمارے پاس نہیں آ رہا. سولوشن کیا ہے اس کا؟ سولوشن یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو چینج. دیکھیں جب تک بلڈنگ کی فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہوگی بلڈنگ نہیں بنے گی. ہمارا ایشو کیا ہے؟ ہمارا ایشو کہ ویژن ڈاکومنٹ میں جو ہمارا ویژن ہے کہ 2030 میں پاکستان کیسا ہوگا، اس ویژن ڈاکومنٹ میں ہم نے اس چیز کو میری ٹائم سیکٹر کو صحیح طریقے سے انکارپوریٹ نہیں کیا ہے. تو اسٹیپ 1A کہ ہمیں اس ویژن ڈاکومنٹ کے اندر اس کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے. یہ جب ہم انکارپوریٹ کر لیں گے اب اسٹیپ نمبر 2 آتا ہے. اسٹیپ نمبر 2 کیا ہے؟ وی نیڈ ٹو ہیو اے نیشنل میری ٹائم پالیسی. نیشنل میری ٹائم پالیسی کا پہلا ڈرافٹ بنا ہے سن 2002 میں، جس کا مقصد یہی ہے کہ اس کے اندر تمام جو یہ انگریڈینٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو ان سب کو ہم نے کیا کہتے ہیں ملانا ہے، مگر ہم somehow اس کو ملا نہیں پا رہے ابھی تک، جس کی وجہ سے یہ والا ایشو آ رہا ہے. 2017 سے اس کا ایک ڈرافٹ ریڈی ہے، لیکن وہ ڈرافٹ جو ہے ہمارے کسی کام نہیں آ رہا کیونکہ اس پہ somehow اس پہ کام نہیں ہو رہا. 6 سال آلریڈی گزر چکے. اب what to do؟ اے میں ہم نے اگر SDG 14 اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ گول 14 بلو اکانومی کو شامل کریں تو ادھر سے یہ بات آئے گی کہ ہمارا ویژن یہ ہے. اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے نیشنل میری ٹائم پالیسی جو کہ آلموسٹ ریڈی ہے. اب اس کو کون بنائے گا؟ دیکھیں تمام ملکوں کے اندر ڈیولپ کنٹریز کے اندر تھنک ٹینکس کام کرتے ہیں. امریکہ میں بروکلن کام کرتا ہے. جتنی ان کی پالیسیز ہیں، بہت ساری ملٹری پالیسی، اکنامک پالیسی، وہاں پہ لوگ ڈسکشن کرتے ہیں اس کے اوپر. تھنک ٹینک، پڑھے لکھے لوگ، اکیڈیمیا اس سے بات کرتی ہے، اس میں بیوروکریٹس بھی آتے ہیں، اس میں سب لوگ آتے ہیں. دے گیو دیئر انپٹ ایز اے نیشن. وہ ایک چیز بناتے ہیں. بعد میں انگلینڈ کے اندر انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز وہی کام کرتا ہے. یورپ کے اندر بے تحاشا ہیں یہ، تو رشیا کے اندر، چائنا کے اندر. سو وی نیڈ ٹو ڈیولپ دیز تھنگ تھرو تھنک ٹینکس، تھرو ایسے ادارے جو کہ اس کے لیے کام کرتے ہیں. ایک میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جی ایک ادارہ ہے فار ایگزامپل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم، نیما اس کا نام، اسلام آباد کے اندر ہے. اس کے اندر تمام پروفیشنل لوگ موجود ہیں. جسٹ ون وے آف ڈوئنگ اس کہ منسٹری آف میری ٹائم افیئرس اس ڈرافٹ کو، نیشنل میری ٹائم جو ہماری پالیسی اس ڈرافٹ کو نیما کو دے اور نیما کو بولے کہ آپ اس کو اسپیئر ہیڈ کریں، اور اس کے بعد تمام اسٹیک ہولڈر ملا کے اس کو وہ کریں. اور ہم ایک ریزالو کریں کہ اگر ورلڈ میری ٹائم ڈے 2023 میں ہم یہ ہیں تو جب ورلڈ میری ٹائم ڈے 24 آئے گا ستمبر میں، ہماری ایٹ لیسٹ نیشنل جو پالیسی ہے یہ والی پالیسی کسی نہ کسی مقام پہ پہنچے گی. ٹرسٹ می اٹ وڈ ہیو اے گریٹ افیکٹ. سو اے ویژن ڈاکومنٹ میں یہ آئے کہ ہم نے بلو اکانومی کو ڈیولپ کرنا ہے. بی اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو پالیسی ہے اس پالیسی کو ہم صحیح طرح ڈیولپ کریں. اسی پالیسی کے اندر جو ہماری دوسری پالیسی ہے مرچر والی وہ بھی انکارپوریٹ. جو یہ 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے مختلف صوبوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے تاکہ یہ کام صحیح طریقے سے ہو سکے. وی ہیو سو مچ آف پوٹینشیل. ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اگلے 8-10 سال تک اس پہ خاموش بیٹھے رہیں، اور جو ہمارا 20-25 روپے کا لاس ہو رہا ہے ہماری اکانومی کو 2030 میں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ تھرائیونگ اکانومی اور 10% پاورٹی لیول کا حصول ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ان 25-20 روپے کو اپنے اکانومی کے اندر انکارپوریٹ نہ کریں، امبیڈ نہ کریں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، دیکھیں انڈیا فار ایگزامپل
ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے ساتھ ہی اس نے آزادی لی ہے 15 اگست 1947 کو. 5 اپریل کو وہ دے سیلیبریٹ نیشنل میری ٹائم ڈے. انفارچونیٹلی پاکستان وی ڈونٹ ہیو اے میری ٹائم ڈے. تو آئی وڈ اسٹرانگلی سجیسٹ کہ کوئی نہ کوئی دن ایسا کیا جائے جس کو کہ ہم نیشنل میری ٹائم ڈے کہیں، جو کہ پورے ملک میں بات کی جائے. جس طرح ہم یہ جو بات کرتے ہیں اس کی ورلڈ میری ٹائم ڈے، اسی طرح کا ایک دن ہم پاکستان میں اس کا کریں. اس سے بے تحاشا فرق پڑے گا، ینگسٹرس کو پتہ لگے گا، یونیورسٹیز میں بات ہوگی، سیمینارز ہوں گے. اس سے ہمارے پاس اچھا ایچ آر اٹریکٹ ہوگا. جو ادھر ہمیں اچھا ٹرین ایچ آر چاہیے. ایچ آر کہاں سے آئے گا؟ ینگ لڑکوں کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، پوٹینشیل ہے، تو پھر ہی لوگ آئیں گے. سو دیز آر دی سجیشن آن دی ورلڈ میری ٹائم ڈے. ان چیزوں پہ اگر ہم غور کریں تو وی کین ریئلی فیچ اے لاٹ، اور ہم بلو اکانومی سے بے تحاشا پیسہ اپنے ملک کو دے سکتے ہیں. اور یہ جو IMF اور باقی کلچز ہیں، اس سے ہم لوگ جان چھڑا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے ملک کا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.